بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جی ایم جمالی انفو۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم قومی اسمبلی کی تاریخ کے بارے میں کچھ معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ پاکستان میں قومی اسمبلی کی تاریخ اپنے اندر ایک وسیع، پیچیدہ اور مسلسل ارتقائی عمل کا سفر رکھتی ہے، جو بر صغیر کی تقسیم سے لے کر آج کے جدید سیاسی ڈھانچے تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ تاریخ نہ صرف پاکستان کے دستور، سیاست، جمہوری عمل اور ریاستی اداروں کی طاقت کے درمیان جاری رہنے والی کشمکش کی عکاس ہے، بلکہ قوم کے اجتماعی سیاسی شعور کی تشکیل کا بھی آئینہ ہے۔ قومی اسمبلی کی کہانی قیام پاکستان کے ساتھ ہی شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس کی بنیادیں اس سیاسی تحریک میں پیوست ہیں جس نے بر صغیر کے مسلمانوں میں نمائندہ حکومت، خود اختیاری اور آئینی حقوق کے حصول کی خواہش پیدا کی۔ قیام کے بعد پاکستان کو فوری طور پر ایسے اداروں کی ضرورت تھی جو ریاست کو قانونی، آئینی اور سیاسی سمت فراہم کر سکیں۔ اسی وجہ سے دستور ساز اسمبلی نے قومی پارلیمانی روایت کی بنیاد رکھی، جس نے بعد کے تمام ادوار کو متاثر کیا۔ 1947 میں پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی دراصل برطانوی ہند کی مرکزی قانون ساز اسمبلی کے مسلم ارکان پر مشتمل تھی، جسے پاکستان کی نئی ریاست کے لیے آئین تشکیل دینے اور قانون سازی کے لیے ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ یہی اسمبلی پاکستان کی پہلی قومی قانون ساز اسمبلی بھی تھی اور اسی نے ابتدائی دنوں میں ریاست کا انتظام سنبھالا، مگر یہ دور بے حد چیلنجز سے بھرپور تھا۔ ایک نوزائیدہ ملک، سرحدی تنازعات، لاکھوں مہاجرین کی آباد کاری، اداروں کی غیر موجودگی اور مالی مشکلات نے اسمبلی کے کام کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا۔ پھر بھی اسی اسمبلی نے قرارداد مقاصد منظور کی جو بعد کے تمام آئینوں کی نظریاتی بنیاد بنی۔ بدقسمتی سے سیاسی اختلافات، بیوروکریسی اور گورنر جنرل کے اختیارات میں عدم توازن نے اسمبلی کو کمزور کیا اور 1954 میں گورنر جنرل غلام محمد نے اسے توڑ دیا، جس نے پاکستان میں پارلیمانی کمزوری اور اسٹیبلشمنٹ کے بڑھتے ہوئے کردار کی پہلی مثال قائم کی۔ جی ناظرین، 1956 میں پہلی بار پاکستان کو باقاعدہ آئین ملا، جس نے ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا اور پارلیمانی طرز حکومت اختیار کیا گیا۔ اس آئین نے قومی اسمبلی کے کردار، اختیار اور مدت کی واضح تشریح کی، مگر یہ آئین بھی سیاسی عدم استحکام اور طاقت کی کھینچا تانی سے زیادہ دیر محفوظ نہ رہ سکا۔ 1958 میں پہلی فوجی مداخلت ہوئی اور جنرل ایوب خان نے مارشل لا نافذ کرتے ہوئے قومی اسمبلی کو معطل کر دیا۔ اس اقدام نے نہ صرف پارلیمانی نظام بلکہ جمہوری روایات کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ جنرل ایوب کے دور میں 1962 کا نیا آئین نافذ کیا گیا، جس میں صدارتی نظام کو اختیار کیا گیا اور قومی اسمبلی کو محدود کردار دیا گیا۔ یہ اسمبلی بنیادی طور پر ایک کنٹرولڈ پارلیمانی ادارہ تھی، جس میں عوامی نمائندگی محدود اور طاقت کا محور صدر کے ہاتھ میں تھا۔ اسی دور میں ریاستی اداروں کے درمیان طاقت کا عدم توازن مزید بڑھا اور عوامی رابطہ کمزور ہوتا گیا۔ جی ناظرین، 1970 کے عام انتخابات پاکستان کی تاریخ کے پہلے حقیقی عوامی انتخابات تھے، جنہوں نے قومی اسمبلی کو پہلی بار حقیقی معنوں میں عوام کا نمائندہ ادارہ بنایا، مگر مشرقی پاکستان میں اکثریت حاصل کرنے والی عوامی لیگ اور مغربی پاکستان کی سیاسی قیادت کے درمیان اختلافات نے ملک کو تقسیم کی طرف دھکیل دیا۔ 1971 کے بحران اور سقوط ڈھاکہ نے قومی اسمبلی کی تاریخ پر گہرا اثر چھوڑا، کیونکہ یہ واقعہ پاکستان میں وفاقی جمہوری نظام، نمائندگی اور آئینی عمل کے لیے ایک بڑی آزمائش تھا۔ اسی سانے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں پاکستان کی نئی قومی اسمبلی نے 1973 کا آئین تشکیل دیا، جو آج بھی ملک کی سیاسی ڈھانچے کی بنیاد ہے۔ اس آئین نے 2 ایوانی پارلیمنٹ قائم کی، قومی اسمبلی کو عوامی نمائندگی کا مرکز قرار دیا گیا اور وزیر اعظم کو ایگزیکٹو اتھارٹی کا حامل بنایا۔ قومی اسمبلی کو قانون سازی، احتساب اور حکومت سازی میں مرکزی کردار ملا اور یہ جمہوریت کی علامت بنی۔ اس کے بعد 1973 کے بعد قومی اسمبلی کا سفر کبھی سیدھا نہیں رہا، یعنی مشکل اور دشوار رہا۔ 1977 میں پھر جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کیا اور اسمبلی کو معطل کر دیا گیا۔
ضیاء دور میں پارلیمانی نظام شدید کمزور پڑ گیا اور غیر جماعتی بنیاد پر انتخابات کے ذریعے ایسی اسمبلیاں بنیں جن کا عوامی مینڈیٹ غیر واضح تھا۔ 1985 کی قومی اسمبلی اگرچہ بحال ہوئی مگر صدر کو 58(2)B کے تحت اسمبلی توڑنے کے لیے بے پناہ اختیارات دیے گئے، جس کے باعث 1990، 1993 اور 1996 میں منتخب اسمبلیاں مدت پوری نہ کر سکیں۔ یہ اشراف پاکستان میں سیاسی عدم استحکام، حکومتوں کی بار بار برطرفی اور پارلیمانی کمزوری کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی اگرچہ موجود تھی مگر اسے آزادانہ طور پر کام کرنے کا ماحول حاصل نہیں تھا اور اس کی قانون سازی اکثر سیاسی انتشار کے سبب متاثر ہوتی رہی۔ جی ناظرین، 1999 میں ایک بار پھر مارشل لا لگا اور جنرل پرویز مشرف نے آئین معطل کرتے ہوئے اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔ 2002 میں انتخابات کے بعد ایک نئی قومی اسمبلی وجود میں آئی مگر اس کے اختیارات محدود رہے اور صدارتی و عسکری اثر نمایاں تھا۔ تاہم 2008 میں مشرف دور کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کے بعد قومی اسمبلی نے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صوبائی خود مختاری بڑھائی گئی، 58(2)B کو ختم کیا گیا اور پارلیمانی نظام کو مضبوط کیا گیا۔ اس ترمیم نے قومی اسمبلی کو دوبارہ وہ مرکزی حیثیت دی جس سے بار بار محروم کیا جاتا رہا۔ 2008 سے 2025 تک کا دور پاکستانی پارلیمانی تاریخ کا نسبتاً مستحکم دور شمار ہوتا ہے، جس میں قومی اسمبلی نے اپنی مدتیں پوری کیں، حکومتوں کا انتقال اقتدار جمہوری طریقے سے ہوتا رہا اور قانون سازی کے اہم مراحل بھی طے کیے گئے۔ اسی عرصے میں اسمبلی نے انسانی حقوق، معیشت، توانائی، عدلیہ، الیکشن کمیشن اور سیکیورٹی کے حوالے سے اہم قوانین منظور کیے۔ قومی اسمبلی کی آج کی حیثیت پاکستان کے سیاسی نظام میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جو عوام کے براہ راست ووٹ سے منتخب ہوتا ہے، اسی لیے اسے اکثریتی رائے کی اصل طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ اس کا کام محض قانون سازی تک محدود نہیں بلکہ حکومت کی نگرانی، بجٹ کی منظوری، پالیسی سازی اور قومی معاملات پر بحث بھی اسی ایوان میں ہوتی ہے۔ اگرچہ بعض ادوار میں غیر جمہوری قوتوں کا اثر غالب رہا مگر مجموعی طور پر قومی اسمبلی نے وقت کے ساتھ اپنی اہمیت کو ثابت کیا ہے۔ آج کی قومی اسمبلی نہ صرف مختلف سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کرتی ہے بلکہ ایک ایسے ادارے کے طور پر سامنے آتی ہے جو معاشرے کے ہر طبقے کی آواز کو تقویت دیتی ہے۔ پاکستان کی جمہوری جدوجہد اور آئینی سفر میں قومی اسمبلی کا کردار بنیادی رہا ہے، جس نے ملک کو بار بار بحرانوں سے نکالنے میں معاونت کی، چاہے وہ سیاسی عدم استحکام ہو، ماشاء اللہ کا نفاذ ہو یا آئینی اور قانونی بحران۔ جی ناظرین، اس طویل پس منظر کے ساتھ یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ قومی اسمبلی کا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا بلکہ یہ عمل مسلسل جاری ہے۔ اسے اب بھی بہتر قانون سازی، سیاسی برداشت، باہمی تعاون، ادارہ جاتی ہم آہنگی اور عوامی مفاد کے فروغ جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، مگر اس کے باوجود قومی اسمبلی پاکستان کے جمہوری وجود کی علامت ہے۔ یہ وہ ایوان ہے جہاں قوم کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، آئین کی تعبیر کی جاتی ہے، عوام کی توقعات کا بوجھ اٹھایا جاتا ہے اور ریاستی ڈھانچے کو چلانے کے لیے قانونی بنیادیں فراہم کی جاتی ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کی تاریخ تمام اتار چڑھاؤ، بحرانوں، اصلاحات، معطلیوں اور بحالیوں کے باوجود یہ ثابت کرتی ہے کہ جمہوریت اگرچہ کمزور پڑ سکتی ہے مگر عوامی نمائندہ ادارے کا وجود اس ملک کی شناخت اور مستقبل کا لازمی جزو ہے۔ یہ ادارہ نہ صرف بحرانوں سے مضبوط ہو کر نکلتا رہا ہے بلکہ قومی وحدت، آئینی تسلسل اور سیاسی اظہار کا محور بھی رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔